السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ جو کتابیں نازل ہوئی وہ کتاب منبع ہدایت تھی، ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ جو اس کو پڑھے اور اس کا حق ادا کرے تو اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، گمراہی سے آدمی بچتا تھا۔ تو اللہ کی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان اتارا۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو اللہ کی کتاب یہ فرقان تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والی تھی، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ فرقان کی تفسیر میں اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے تمام آسمانی کتاب مراد ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں فرقان سے مراد فقط قرآن ہے۔ تو اللہ کی کتاب یہ فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اصل میں اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے، جب پچھلی آیت سے جوڑیں گے تو بات بالکل اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب، اس سے پہلے کی آیت نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی آپ پر کتاب کو اس نے حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب جو حق پر مبنی ہے یہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ وغیرہ، جن کا نام ہم نہیں جانتے، وہ بھی ساری اللہ کی کتابیں برحق ہیں، اور قرآن ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا۔ تورات یہ بھی اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ من قبل ہدی للناس، من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ ان کتابوں میں ہدایت تھی، حق بات تھی، گمراہی سے بچنے کی بات تھی، شرک اور کفر سے روکا گیا تھا، توحید کی دعوت دی گئی تھی، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان کو نازل کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں من قبل ہدی للناس، یعنی قرآن کے نازل سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے جتنی کتابیں تھیں سب لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ کہتے الظاہر ان ھذا راجع لکل ما تقدم، آیت کا بظاہر یہی پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ
وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اس میں ساری کتابیں شامل ہیں. انزل اللہ القرآن والتوراۃ والانجیل ہدی للناس من الضلال. معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا. مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس من الضلال، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، گمراہی سے لوگوں کو بچانے کے واسطے، ہدایت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کی رہنمائی کے واسطے. تو جو شخص ہدایت کو قبول کر لے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، یعنی اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، وہ گمراہی پر ہے، حق کو قبول نہیں کیا، تو جو گمراہی کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو گمراہ لوگوں کا انجام ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں من قبل ہدی للناس، کہتے ہیں اے من قبل هذا القرآن. اس کے قبل مطلب کیا ہے؟ قرآن سے قبل. ہدی للناس یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب ہے؟ اے فی زمانہما، ان دونوں کے دور میں. تورات اور انجیل جو آسمانی کتاب ہے نازل ہوئی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی اپنے اپنے زمانے میں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان نازل کیا. فرقان کیا ہے؟ وَهُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یہ فرق کرنے والا ہدایت اور گمراہی کے درمیان، والحق والباطل، اور حق اور باطل کے درمیان، والغی والرشاد، ہدایت اور گمراہی کے درمیان. تو اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب نازل کی ہے، ایسا فرمان جاری کیا ہے جس میں بالکل واضح اور دلائل اور براہین سے لبریز ہے، اور وہ اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے. یہ اللہ کی کتاب فرقان ہے. فرقان مطلب فرق کرنے والا. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ مفسرین نے یہ کہا ہے فرقان سے مراد یہاں ساری آسمانی کتاب ہے، یعنی اس فرقان میں ہدایت اور فرق کرنے والی کتاب میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہیں. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں فرقان سے مراد خصوصی طور پر قرآن ہے، قرآن مراد لیا ہے بعض اہل علم نے. تو جو آدمی اللہ کی کتاب کو تسلیم کرے، ایمان لائے، پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، وہ آدمی ہدایت پر ہے. اور جو اللہ کی کتاب سے دشمنی لے، نہ پڑھے، نافرمانی کرے، اس سے تجاوز کرے، اور اللہ کی کتاب کو نہ سمجھے، نہ مانے، نہ تسلیم کرے، نہ عمل کرے، نہ پڑھے، تو یہ ہدایت پر نہیں ہے، گمراہی پر ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. کہا بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہدایت واضح ہو گئی، حق واضح ہو گئی، اللہ کا فرمان نازل ہو گیا، دلائل بالکل کلیئر ہیں، دلائل کے ملنے کے بعد، اللہ کے فرمان کو سننے کے بعد آدمی حق سے روگردانی کر رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، کیا انجام ہوگا؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسا عذاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کہ جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا ہے، اور اس کی اندازے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. کتنا خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی جہنم میں داخل کرے گا. سخت ترین عذاب ہے. اللہ نے کہا شدید، سخت عذاب ہے. وہ سخت عذاب کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا وصف کیا ہے، اس کو وصف لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ویسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. لہم عذاب الشدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. سخت عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ دیا گیا، ان لوگوں نے حق کو جان لیا، سمجھ لیا، پھر اس کے بعد اس کا انکار کیا، تو بہت ہی سخت ترین عذاب ہے. واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز ذو انتقام، استغفر اللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے، غالب ہے.
اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ غالب ہے، غلبے والا ہے۔ کیسا غالب؟ غالب کسے کہتے ہیں؟ جو سخت طاقت والا ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ عزیز اے قوی لا يعجزه شیء، اللہ غالب ہے، عزیز ہے، یعنی طاقتور ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی تھکا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، سخت طاقت والا ہے۔ ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ بدلہ لینے والا کس سے؟ ممن عصاہ، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تفسیر جلالین میں ہے لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، کہتے ہیں غالب علی امرہ، وہ اپنے معاملے میں، اپنے حکم میں غالب ہے۔ فلا یمنعہ شیء من انجاز وعدہ ووعیدہ، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اپنے وعدے اور وعید کو نافذ کرنے میں، اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے، کسی کو عذاب دینا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، ہلاک کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وعید کو اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو نافذ کرنے میں دنیا کی کوئی ایسی ہستی اور کوئی طاقت نہیں جو روک دے۔ یہ معنی ہے لہم عذاب شدید واللہ عزیز، یہ اللہ عزیز کی تفسیر ہے۔ ذو انتقام، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ کہا عقوبتاً شدید عقوبت ذو انتقام عقوبت شدیدت ممن عصاہ لا يقدر على مثلها احد، کہا وہ بہت سخت پکڑ والا ہے، کس کے لیے؟ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور احکام کے سننے، سمجھنے اور جاننے کے بعد روگردانی کرے، نافرمانی کرے، نہ مانے، تو ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسا عذاب لا يقدر على مثلها احد، ویسا عذاب کسی کو کوئی دے نہیں سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا، اور ایسا عذاب کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لا يعذبہ احد، کوئی عذاب دے نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، کمال قوت کا مظہر ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ اللہ کی کتاب ہدایت سراپا ہدایت ہے، اور جو اس ہدایت سے روگردانی کرے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا و آخرت میں سخت تباہی اور سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔